الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، آپ لوگوں کے درمیان مسجد والے روحانی ماحول میں بیٹھ کر بڑی خوشی اور کیفیت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ چند نوجوان ہوں گے، ان سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، ان کے آبا و اجداد بھی ہیں، تو پورا مخلوط مجمع ہے۔ تو اس اعتبار سے کوشش کی جائے گی کہ مختصراً چند باتیں ایسی بیان کی جائے جو سب کے لیے مفید ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کی بھی تلاوت کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت ایک بڑا پیغام ہے۔ جو عنوان ابھی مجھے بتایا گیا کہ نوجوانوں کی خاموشی سے تباہی کس طرح سے ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ نوجوان نسل اپنے مقصد سے ہٹتی کس طرح سے جا رہی ہے۔ اس لیے کہ کسی قوم کی تباہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی قوم نے کسی پر حملہ کیا تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس سے قومیں تباہ نہیں ہوتی۔ اگر حملہ آوروں کے حملوں سے قومیں تباہ ہوتی تو مسلمان کب کے تباہ ہو چکے ہوں گے۔ مسلمانوں پر اتنے حملے ہو چکے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قوم پھر باقی رہے گی۔ اگر حملوں سے قومیں تباہ ہوتی تو ہمارے سامنے ایک بڑی مثال جاپان کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر جس طرح سے ایٹمی حملہ ہوا اور جو تباہی آئی ہیروشیما، ناگاساکی وغیرہ میں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ملک تباہ ہو گیا، وہ نسل تباہ ہو گئی۔ لیکن آج دیکھیے دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ترقی یافتہ دنیا کے جو ممالک ہیں، ان میں سر فہرست اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک جاپان بھی ہے۔ تو قوموں کی تباہی افراد کی تباہی سے نہیں ہے یا علاقوں کے برباد ہونے سے نہیں ہے۔ قوموں کی تباہی، قوم جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو وہ قوم پھر برباد ہو جاتی ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ وہ قوم جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تب تک اس قوم کی پہچان رہتی ہے۔ اب مسلمان کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟
جب تک مسلمان اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اور اپنی دینی شناخت کے ساتھ باقی رہے، تب تک وہ مسلمان قوم کی زندگی ہے اور مسلمانوں کی ترقی ہے۔ اگر نام کے مسلمان رہے اور مسلمانوں نے اپنا دین بدل دیا، اپنی شناخت بدل دی، اپنے مقاصد کو بدل دیا، تو پھر وہ مسلمان قوم کوئی الگ سے قوم نہیں کہلائے گی، وہ دوسری قوم کے اندر گھل مل جائے گی۔ ہمارا ہندوستان، ہزاروں قومیں یہاں پر آئی، الگ الگ ملکوں کے لوگ آئے، لیکن ہندوستان کی تہذیب میں، یہاں کے ملک کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ساری قوموں کو یہ ملک کھا گیا اور تمام قومیں ہندوستانی قومیں بن گئی، لیکن مسلمان آج بھی سب سے الگ تھلگ ہے۔ کیوں ہے؟ مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ باقی ہے، اپنے مقصد کو سمجھے ہوئے۔ جب تک کوئی قوم اپنے مقصد کو سمجھ کر اس کو سامنے رکھ کر کوشش کرتی رہے گی، وہ قوم بھی زندہ رہے گی، اس قوم کی شناخت بھی زندہ رہے گی۔ اور جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو پھر چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر جائے، اس قوم کی اپنی ذاتی ترقی نہیں ہوتی ہے، دوسری ترقی ہوتی ہے، وہ قوم پھر تاریخ سے مٹ جاتی ہے۔ تو آج ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان جو ہر قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ہر قوم کے مستقبل کی امید اس کے نوجوانوں کے جذبات اور ان کی فکروں سے کی جاتی ہے۔ کسی بھی علاقے اور ملک کے نوجوانوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کو بھانپا جاتا ہے، ان کے مستقبل کو، فیوچر کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہی نوجوان بربادی کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ قوم پھر ختم ہو گئی۔ آج نوجوانوں کے مسائل اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اب لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ واقعی نوجوانوں کی اگر وقت پر رہبری نہیں کی گئی تو پھر قوم کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اب نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ الگ الگ اس کے اسباب بتاتے ہیں، لیکن اندر اندر جو ہم کھوکھلا ہو رہے ہیں اس کی یہی وجہ، ایک وجہ جو بنیادی ہے، وہ ہے کہ ہم اپنا کیا مقصد ہے ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ہم ایک شریعت کے پابند ہیں۔ یہ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگیں گے۔ آج ہم دنیاوی قوموں کے پیچھے چلتے چلتے، ان کی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے، ان کی چیزوں کو پڑھتے پڑھتے اپنا مقصد بھول رہے ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں گے، ہم دور نہیں جاتے، اپنے ملک کا جائزہ لیں، ہماری جو اپنی نسل ہے، اپنی اولاد ہے، وہ ہماری اپنی نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ بچپن میں ہم ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اسکول کا جو سیلیبس ہے، جو نصاب تیار ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پڑھانے والے بھی یہاں موجود ہیں، پڑھنے والے بھی موجود ہیں، جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، کہ جو بھی سیلیبس تیار کیا جاتا ہے وہ ایک سامنے ایک مقصد رکھ کر، ایک اس کا گول ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا فیوچر کیسے تیار کرنا ہے، اس اعتبار سے وہ سیلیبس تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو سیلیبس تیار کیا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیا اس کا بنیادی مقصد ہے، اور پھر ادھر چند سالوں کے اندر جو حیرت انگیز تبدیلیاں لائی جا رہی ہے نصاب تعلیم کے ذریعے سے، سیلیبس کے ذریعے سے، تو اس کا مقصد ہی یہی نظر آتا ہے کہ خاص طور پر جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے اندر جو تھوڑی سی ایمانی غیرت اور حمیت باقی ہے اس کو کھرچ کر نکالا جائے، اور ہماری جو نئی نسل ہے
ذہناً فکراً ان کو ایمان سے دور کیا جائے۔ نصاب پڑھے تو ایسا محسوس ہو کہ پڑھنے والے کو کہ میرا کوئی اپنا دین نہیں ہے، دین ایک پرسنل مسئلہ ہو جائے۔ باقی جو ہماری عملی زندگی ہے، پریکٹیکل کی زندگی ہے، اس کے اندر دین باقی نہ رہے۔ تلاش کرنے پر بھی خدا کا نام آپ کو نصاب میں نہیں ملتا ہے، کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ سیکولرزم کے نام سے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، آخرت کے تصور سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور بتایا گیا کہ سارے مذاہب ایک ہیں۔ اس طرح سے ہماری جو نسل ہے وہ جب اسکولوں میں جاتی ہے تو ان کا جو دماغ بنتا ہے وہ مسلمانوں کا سا نہیں بنتا ہے، وہ غیروں کا سا بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بچہ پڑھے گا، بار بار پڑھتا رہے گا، وہی چیز اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، گھر میں جو ہمارے بچے رہتے ہیں، ہم اگر ان کو دینی حمیت ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، دینی باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے رسول کا دشمن تھا، فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن تھا، اس طرح کی جو چیزیں ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، تو اب بچوں جو بڑھتے ہیں، بچوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ابو جہل کی نفرت آ جاتی ہے، ابو لہب کی نفرت آ جاتی ہے، فرعون کی نفرت آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرعون دشمن تھا، ابو لہب دشمن تھا۔ ایسے ہی آج ہمارے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر، خاص طور پر ان کی ہسٹری، تاریخ کے ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو بادشاہ تھے، انہوں نے عیش کیا، انہوں نے ملکوں کو لوٹا، انہوں نے زبردستی یہاں کی آبادی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے ایک ولن کی حیثیت سے، ایک عیش پرست اور ظالم کی حیثیت سے جب ہمارے بچوں کے سامنے ہماری تاریخ پیش کی جائے گی تو ان کو اپنی تاریخ سے کہاں دلچسپی رہے گی؟ وہ خود اپنی تاریخ سے مایوس ہو جائیں گے، ان کو خود اپنی تاریخ سے نفرت ہو جائے گی۔ تو ایک تو ان کو جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے نصاب، اس نصاب کے ذریعے سے ایمانی حمیت، غیرت کو کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے، ان کے ذہن و دماغ کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، ان کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہی ہمارے بچے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بچے گھر آتے تھے تو ماں باپ کے سامنے رہتے تھے، ماں باپ ان کو وقت دیتے تھے، گھر میں ان کو کلمہ سکھایا جاتا تھا، دعائیں سکھائی جاتی تھی، قصے کہانیاں بیان کی جاتی تھی، اچھے اچھے واقعات بیان کیے جاتے تھے، تو گھر میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ اب وہ دور تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اسکول بھیج دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب وہ بچے گھر آتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کا وقت یا تو موبائل میں گزرتا ہے یا دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب موبائل کے اندر بچہ دن بھر رہے گا تو اس کے ذہن و دماغ پر وہ چیز بیٹھ جائے گی جو اس کے اندر آتی ہے، اور موبائل کے ذریعے سے بھی جو شارٹس آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں، سیریلز آتے ہیں، ڈرامے آتے ہیں، گیمز آتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اتفاقاً انہوں نے ایسے ہی بھیج دیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری طاقتیں کام کرتی ہیں۔ جو سیریل تیار ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پلان ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی فکر کو عام کرنا چاہتے ہیں، اپنا کلچر عام کرنا چاہتے ہیں، اپنا طرز زندگی عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی مذہبی چیزیں عام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک خاص لوگ کچھ ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنا کر ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی فلمیں جو بنتی ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، ادھر 20-25 سالوں کے اندر جو فلمیں بن رہی ہیں اس کے ماہرین سے پوچھیے کہ کس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی، خاص طور پر ابھی 10 سال میں تو اور زیادہ اس کو نفرت پھیلانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، ایک خاص قوم کے خلاف، ایک خاص مذہب کے خلاف نفرت اور دشمنی پھیلانے کا، لوگوں کو ان سے دور کرنے کا، بزدل بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ گیمز جو ہوتے ہیں، کارٹونز جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ فکریں ہوتی ہیں۔
ایسے ہی شوق جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی بڑی فکریں ہوتی ہیں۔ اب یہی جب بچے دیکھتے ہیں، اب جو چیزیں دیکھتا رہے گا بچہ وہی چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ بچیاں گھر میں دیکھتی ہیں وہی چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ اب لوٹ مار کی چیزیں دیکھے گا، لوٹ مار کی صفت پیدا ہوگی۔ قتل و غارت گری کو دیکھے گا، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، اب وہی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ بے حیائی کی چیزوں کو دیکھے گا، بے حیائی کی چیزیں اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ شراب اور نشے کی چیزوں کو دیکھے گا، وہی چیزیں اس کے اندر بیٹھ جائیں گی۔ اختلاط نامحرموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں دیکھے گا، یہی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ ایسے ہی گھر میں کس طرح کا ماحول ہو، اب اس کو دیکھ کر یہ لوگ تعین کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے گھر میں۔ اب فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر، دوسری چیزوں میں دیکھ کر گھر کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب عورتیں بھی گھر بیٹھے بیٹھے کیا کرتی ہیں؟ سیریلیں دیکھتی ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں بھی وہی چیزیں بیٹھ رہی ہیں۔ تو ہماری جو ذہنی تربیت ہو رہی ہے وہ غیروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب نوجوان تیسری جو چیز ہے وہ باہر جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ماحول میں رہتا ہے۔ اور آج کل جو حالات ہو رہے ہیں آپ ہم سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ چاہے اچھے ماحول میں پروان چڑھے، جب دوستی اس کو غلط ملے گی تو پھر وہ بچے کے اندر غلط صفات خود بخود داخل ہوتی چلی جائے گی، پھر وہ نوجوان ہمارا اپنا نہیں رہے گا۔ آج شکایتیں ہیں ماں باپ کو، بچوں سے شکایتیں کیا ہیں؟ بچے ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، بچے ہماری باتیں نہیں مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کا ذہن و دماغ دوسری چیزوں کے ذریعے سے تربیت پا رہا ہے۔ اب نہ ماں باپ بچوں کو وقت دیتے ہیں، نہ بچے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں۔ اب بچپن سے ہم نے ان کو لے کر ان کا ذہن بنانے کی فکر نہیں کی۔ اب تعلیم ایک، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد باہر جاتے ہیں تو دوستوں کے ذریعے سے جو ماحول مل رہا ہے وہ ماحول اس کے اندر ایک قسم کی ہٹ درمی کو پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر ایک خاص مزاج پیدا ہو رہا ہے، وہ ہے آزادی کا۔ اب نوجوان چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہ رہی، اس لیے کہ جو پڑھا، جو دیکھا، جس ماحول میں وہ رہے، ان سے جو خلاصہ جو پیغام ملا وہ ہے آزادی کا ملا۔ اب جو بچہ دیکھیے موبائل میں رہتا ہے، اس کو خارجی چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے، فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رہتی ہے۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے ایک نشہ، جیسے نشہ پینے کا ہوتا ہے ویسے موبائل کا ایک نشہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اب اس کے مزاج کے اندر ایک قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا اس کو موقع نہیں ملا ہے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں وہ دیکھتے دیکھتے اس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، اب وہ ساری چیز دنیا ہی کو سمجھنے لگا۔ ایک تو آزاد، کسی طرح کا قید وہ چاہتا نہیں ہے، گھر کے اندر بھی آزاد رہنا چاہتا ہے، محلے کے اندر بھی آزاد رہنا چاہتا ہے۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں 40 سال یا اس سے کم و بیش کی عمر کے ہیں، ان لوگوں نے جو ماحول پرانا دیکھا ہوگا کہ یہاں خود ہمارے اپنے محلوں کے اندر جو بچے ہوتے تھے اپنے بڑوں سے ڈرتے تھے، بڑوں کی نگرانی ان پر ہوتی تھی۔ محلے کے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، وہ اگر ان کو ڈانٹے تو سر نیچا کر کے سیدھے چلے آتے تھے، ان کا ڈر ہوتا تھا۔ محلے میں چیخ و پکار کرتے وقت ان کو اگر دیکھا تو سب خاموش ہو گئے۔ ایسے ہی جو نوجوان زیادہ عمر والے ہوتے تھے 20-25 سال کے، اب یہ 10-15 سال والے ان کو دیکھ کر ڈرتے تھے، وہ آنکھ دکھاتے تو سیدھے چلے آتے تھے۔ اب یہ ماحول پورا ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب آزادی کا ماحول بن گیا، اب لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کوئی کنڈیشن گوارا نہیں کرتے، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر۔ یہی چیز دیکھیے اب عورتوں کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے۔ اب میاں بیوی کے اندر جو تعلقات ہونے چاہیے ان تعلقات کے اندر دیکھیے کتنی کمزوری ہو گئی، آئے دن خلا طلاق کے واقعات ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی عورت کہتی کہ نہیں، میری آزادی کو ختم نہ کیا جائے، شوہر کے میں تابع بن کر نہیں رہوں گی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جو عورت اپنے شوہر کے تابع بن کر نہیں رہے گی، اس کی بات مان کر نہیں رہے گی، پھر گھر کے اندر کہاں سے راحت اور محبت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر دشمنی پیدا ہوتی، پھر آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔
ایسے ہی آزاد ہوتے ہوتے اپنے آپ کو دین سے بھی ہم نے آزاد کر لیا. اب دین کے جو کنڈیشن ہوتے ہیں اس کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کھانے پینے کی چیزیں دیکھیے. پہلے لوگ دیکھتے تھے ہمارے یہاں ایسے بھی نوجوان جو امریکہ میں پڑھے ہیں لیکن کھانے کے معاملے میں اتنے محتاط رہے کہ جتنے سال وہاں رہے بسکٹ وغیرہ پر گزارا کیا انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کے درمیان فرق کرنا مشکل رہا. تو اس کے لیے انہوں نے بسکٹ اور اس طرح کی جو چیزیں تھی فروٹ وغیرہ اس پر زندگی گزارنا گوارا کیا. حالانکہ کالج کے ماحول میں رہے, یونیورسٹیوں کے ماحول میں رہے, لیکن حرام لقمہ پیٹ کے اندر چلا جائے اس کے لیے انہوں نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا. ایسے حالات یہاں کے رہ چکے ہیں, آج بھی الحمدللہ ہے, لیکن وہ جو آزادی کا ماحول آ رہا ہے اب یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی. پہلے جو لوگ ہوٹلوں میں جاتے تھے ایک تو کوشش کرتے تھے کہ غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں نہ جائیں, اس لیے کہ وہاں حلال حرام کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, پاک ناپاک اس کے کوئی فرق ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو لوگ تلاش کر کر کے اپنوں کے ہوٹلوں میں جاتے تھے, وہاں بھی گوشت کے بارے میں بڑی تحقیقات کرتے تھے. آج وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. دھڑلے سے غیروں کے ہوٹل میں ہم لوگ جاتے ہیں, وہ پاک ہیں ناپاک ہیں, شرمگاہ کو دھو کر ہاتھ دھوتے نہیں دھوتے کسی کو نہیں معلوم, لیکن ہم لوگ کھا رہے ہیں. اس میں صحیح چیز ڈال رہے ہیں غلط چیز ڈال رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. جو چیز ہم کھا رہے ہیں یا حلال ہے یا حرام ہے اس کی بھی ہمیں فکر نہیں, اس لیے کہ ایک دم آزادی. ہم سمجھتی نہیں کہ ہمیں کسی کے تحت رہنا ہے, کسی کنڈیشن کے تحت رہنا ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہی چھوڑ دیا. حلال حرام کی تمیز, پینے کی چیزیں مشروبات میں پہلے شراب کے نام سے لوگ نفرت کرتے تھے. یہاں کے بعض پولیس کے اہلکار جو یہاں پہلے تعینات تھے ان لوگوں نے اس وقت بیان کیا تھا کہ بھٹکل کے اندر نشے کا ایک بھی واقعہ نوجوانوں کے اندر پایا نہیں جاتا, جو 30 سال 35 سال پہلے تھے. لیکن اب وہ ماحول بدل رہا ہے, اس لیے کہ آزادی آ رہی. اب کیا پی رہے ہیں کیا نہیں پی رہے ہیں کسی کے روکنے کہنے سے نہیں, اپنی منمانی کرنے, دل میں جو آیا کر لیا. اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے, ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں. اس لیے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ہمیں فرق نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے. حضرت ابو بکر نکلے, راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیوں نکلے؟ کہا بھوک کی وجہ سے. اللہ کے رسول کو بھی بھوک تھی, حضرت ابو بکر حضرت عمر تینوں کو بھوک تھی. نکلے, ایک انصاری کے گھر میں گئے. وہ انصاری گھر کے باہر تھے, ان کی بیوی نے استقبال کیا اور پانی پلایا تو وہ انصاری آ گئے اور خوشی سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں مہمان بن کر آئے. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں. تو انہوں نے پہلے تازہ کھجور ان کو کھلایا, پھر اس کے بعد ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے کھلایا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا, سب فارغ ہو گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہا کہ یہ جو ہم نے کھایا پیا ہے نا اس کے بارے میں کل اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہا کہ اس وقت ضرور ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. یہ آیت اللہ کے رسول نے پڑھی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ضرور کیا جائے گا. وہ نعمتیں کیا تھی؟ بھوک تھی, بھوک مٹانے کے لیے آئے تھے. اس میں کھجور کھایا, گوشت کھایا, پانی پیا, کہا کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اب ہم سوچئے ہمارا آپ جو کھا رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے, کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا قبر میں جانا نہیں ہے, وہاں سوالات کا جواب دینا نہیں ہے؟ کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے؟ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہم کی, کوئی چیز چھپی نہیں اللہ کے یہاں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وان علیکم لحافظین. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے کہا کہ تم پر اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہیں, جو معزز فرشتے ہیں نوٹ کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو بھی تم کرتے ہو اس کی معلومات ان کو ہے.
ہم چھپ کر کریں، سب کے سامنے کریں، ہر چیز ہماری نوٹ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل لے کر تنہا بیٹھ گئے اور جو چاہے گندی سندی چیزیں دیکھ لی، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے ہمارا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہی۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جو ہماری زبان ہے، ہر چیز کل اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن زبانیں، ہاتھ اور پیر جو کچھ کیا اللہ کے پاس گواہی دے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ دل و دماغ ہیں جس سے ہم سوچتے ہیں، ہر ایک سے کل اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جس زمین پر ہم بیٹھتے ہیں، جس زمین پر چلتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ زمین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے زمین کیا گواہی دے گی؟ کہا کہ زمین کی گواہی کا مطلب یہ ہے، زمین بتائے گی فلاں وقت پر فلاں شخص نے میرے اوپر فلاں کام کیا تھا، ہم نے صحیح کام کیا تھا، ہم نے غلط کام کیا تھا۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم تنہا ہیں، وہ زمین بھی کل ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ کوئی چیز ہماری ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم کسی طرح سے آزاد نہیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ تو اسی دھوکے نے ہمیں برباد کر دیا۔ تو اس لیے ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ کہاں سے مال آتا ہے، یہ بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کمائی کا۔ ایک تو محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ محنت کرتے تھے، محنت کی روزی حاصل کرتے تھے، اس میں برکت ہوتی تھی، اس میں سکون ہوتا تھا۔ اچھا مال اگر گھر کے اندر آئے گا تو گھر میں اچھائیاں آئیں گی، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں محبت پیدا ہوگی۔ پہلے جو مال محنت سے کمایا جاتا تھا، حلال حرام کے فرق کے ساتھ کمایا جاتا تھا، اس مال کی وجہ سے گھر کے اندر برکت آتی تھی، اس مال کی وجہ سے گھر کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا تھا، اس مال کی وجہ سے گھر میں آپس میں محبت ہوتی تھی، اس مال کی وجہ سے بچوں کے اندر اچھے اخلاق آتے تھے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے کہا پاکیزہ چیزوں کو کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے۔ گویا کہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اچھی چیز پیٹ میں جائے گی، اچھے اعمال نکلیں گے، بری چیز پیٹ میں جائے گی، برے اعمال نکلیں گے۔ آج محنت کا جذبہ ختم ہو گیا، آج آسانی کی، ایزی کمائی، آسانی سے پیسہ آنا ہے، دولت آنی چاہیے چاہے کس طرح آ جائے۔ یہی ہم نے کہا نا، موبائل پر دیکھتے ہیں فلاں ایسی گاڑی لے رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں وہاں سفر کر رہا ہے، فلاں اپنے ٹور پہ یہاں جا رہا ہے، وہاں جا، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، ہم نے سوچا ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب کریں گے کیسے؟ اس کے لیے پیسے چاہیے، کہاں سے لائیں گے؟ ایک مرتبہ پیسہ ملے۔ دیکھیے پیسہ کوئی معیار نہیں ہے، پیسوں کی وجہ سے کوئی کسی کی دل سے عزت نہیں کرتا ہے۔ مجبوری میں کوئی آپ کو آسمان پر چڑھا دے یہ الگ چیز ہے، مجبوری میں اندھوں کو بھی آپ بینا بنا دیتے ہیں، مجبوری میں کوئی عزت کرے الگ چیز ہے، ورنہ دولت کی وجہ سے کوئی دل سے قدر نہیں کرتا، دولت کی وجہ سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، دولت کی وجہ سے کسی قوم کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ بھٹکل کی تاریخ پڑھتے ہیں، لوگ جہاں جاتے ہیں بڑا استقبال کرتے ہیں، وہ ہم کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے آج وہ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ورنہ پہلے یہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کہاں دولت تھی؟ کتنے گھرانے ایسے تھے جہاں چولہے نہیں جلتے تھے، جہاں چولہے پر پانی
رکھا جاتا تھا، اس لیے ایک ایک گھر میں دو دو تین تین الگ الگ خاندان رہتے تھے، الگ الگ پکایا جاتا تھا۔ ان کی خبر ان کو نہ پہنچے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ فاقے سے ہیں، وہ پانی اپنے چولہے پر جلائے رکھتے تھے تاکہ سامنے والے کو خبر نہ ہو۔ اتنی خودداری، اتنی ایمانداری، بھوکے مرنا گوارا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے یہ گوارا نہیں۔ ایسے ماحول میں پلے بڑے، اس وجہ سے آج عزت ہے، اس وجہ سے آج ہمارے نام ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دولت کی ایک ہوس ہو گئی، ریس ہو گئی، ایک مرتبہ دولت آئے چاہے کسی کو پٹا کر آئے، چاہے کسی کو گرا کر آئے، چاہے کسی کی خبر دے کر آئے، جاسوسی کر کے آئے، حرام کیا حلال کیا کوئی ہمیں فرق نہیں، عزت بیچ کر دولت لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کو تلاش کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کیجیے، رزق بھی اچھا ہونا چاہیے، طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہر چیز اسلام میں حلال نہیں ہے، ہر طریقہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے حلال رزق کمانا، اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، گھر کے اندر مشکوک چیزیں آنے لگی، اب گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ بلڈنگیں تو بڑی بن رہی ہیں، دھن دولت گاڑیاں سب کچھ ہیں، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، خاندان میں وہ محبت نہیں ہے جو پہلے تھی، وہ سکون نہیں ہے جو پہلے تھا، ماں باپ کی بچے کے اندر وہ اطاعت نہیں ہے، وہ احترام نہیں ہے، وہ قدر و قیمت نہیں ہے پہلے جو تھی۔ کیوں؟ بچوں کے پیٹ میں بھی جو غذا جائے گی اسی طرح کا اثر ان کے عمل سے نکلے گا۔ تو یہ چیزیں آج اندر سے ہمارے نوجوانوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، حرام چیزیں جا رہی ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے جب ساری چیزیں غلط ان کے دل و دماغ میں بھی جائے گی، پیٹ میں بھی جائے گی، ذہن غلط بنے گا، فکریں غلط بنے گی، جذبات غلط بنیں گے، گوشت حرام کا چڑھے گا، ماحول غلط ملے گا، کہاں سے نوجوان اپنے مقصد پر قائم رہ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آج ہمیں پہلا کام یہی کرنا ہے، بلکہ ساری بیماریوں کی جڑ یہی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر میں سوال ہوگا، ہماری ہر چیزیں اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، پائی پائی کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر کوئی خیر کا کام کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی اگر برا کام کرے گا اس کو بھی وہ دیکھے گا، اس کے بھی نتائج وہاں نظر آئیں گے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب قیامت کے دن بندہ اپنے رجسٹر کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنا دفتر دیکھے گا، اور اس کے اندر ایک ایک باریک باریک چیزیں نوٹ ہوگی تو کہے گا یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تصور ہمیں دنیا میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ تاکہ یہ تصور سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ جب یہ تصور سامنے رہے گا اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہم اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ مقصد کو اگر ہم بھول گئے تو پھر ہم برباد ہو گئے۔ یہ سوچ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے پھر ہمارے نوجوانوں کی اصلاح بھی ہوگی، ان کی فکر بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں کیسے پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں گھر میں بھی کوشش کرنی چاہیے، گھر کے باہر بھی کوشش کرنی چاہیے، ان کا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، ان کو دین کی بنیاد سے واقف کروانا چاہیے، ان کو اپنے احکام اور مسائل، حلال حرام کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر مالیات کے سلسلے میں جو حرام حلال کے مسائل ہیں ان سے واقف کروانا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیثوں میں جو فضائل آئے ہیں، جو وعیدیں آئی ہیں، ان کو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کی ذہنی اور فکری تربیت کرنے کے لیے محلے میں بھی ان کے لیے پورا انتظام ہونا چاہیے
گھر میں بھی اچھا نظام ہو اور محلے میں بھی اگر اچھا نظام ہو، اگر اس کی فکر گھر میں والدین بھی کریں گے، گھر کے محلے کے ذمہ دار بھی کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ والدین کا احترام کس طرح کرنا ہے، بڑوں کا احترام کیوں کرنا ہے، اس کی اسلام میں کتنی ترغیب دی گئی ہے، یہ مسائل ہم بتائیں گے، کھانے پینے کے مسائل، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کے کیا فوائد ہیں، حرام کے کیا نقصانات ہیں، یہ چیزیں اگر ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت جہنم کی جو احادیث ہیں ان کو بھی بتانا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، جنت کا تذکرہ سنتے رہیں گے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں سنتے رہیں گے، دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ جہنم کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں جو وعیدیں اور دھمکیاں اور سزائیں سنائی گئی ہیں ان کو ہم بار بار نوجوانوں کو سناتے رہیں گے، اس سے ان کے دل کے اندر نرمی اور رقت پیدا ہو جائے گا، اور رقت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور پھر آخرت کی فکر دامنگیری ہو جائے گی۔ آخرت کی فکر اگر نوجوانوں کے اندر آ گئی تو سارے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بس یہی چیز تھی اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔